ناظرین، مچھلی دنیا بھر میں ایک مرغوب غذا سمجھی جاتی ہے۔ اس کی کئی اقسام ہیں، لیکن ہر قسم کی جدا طبی خصوصیات ہیں۔ طب نبوی میں بھی مچھلی کے طبی فوائد کا ذکر ملتا ہے۔ نبی کریم نے بے پناہ فضائل اور طبی فوائد کی وجہ سے ہی مچھلی کے گوشت کی خاص اجازت فرمائی۔ سفید مچھلی میں چکنائی کم ہوتی ہے، جبکہ تیل والی مچھلی میں چکنائی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ کولیسٹرول کے تناسب کو خود بخود کم کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا استعمال انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ ایک واقعہ تو بہت مشہور ہے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہمیں 300 سواروں کا دستہ دے کر ایک مہم پر بھیجا، اور ہمارے کمانڈر حضرت عبیدہ بن جراح تھے۔ جب ہم ساحل کے قریب پہنچے تو ہمیں شدید بھوک نے آن لیا۔ ہم نے درختوں کے پتے جھاڑ کر کھائے۔ اتفاق سے سمندر کی موجوں نے ایک بڑی مچھلی باہر پھینکی۔ ہم نے اسے 51 دن تک کھایا اور اس کی چربی کا شوربہ بنایا، اور اس شوربے سے ہمارے جسم کو خاصی طاقت ملی۔ ناظرین، اس واقعے کے بعد ہم کچھ مچھلی کے طبی فوائد کا ذکر کرتے ہیں۔ مچھلی کا گوشت اور تیل دل کے امراض، کولیسٹرول، موٹاپا، ڈپریشن، کینسر، جلد کے زخم اور دوسرے بہت سے امراض میں مفید ہے۔ مچھلی کے تیل میں موجود اومیگا دل کے امراض میں ایک بہت ہی فائدہ مند چیز ہے۔ مچھلی کا تیل ماں کے پیٹ میں بچے کی آنکھوں اور دماغ کی نشو و نما میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ سمندری مچھلی زیادہ جلدی ہضم ہو جاتی ہے، جبکہ تازہ مچھلی کچھ دیر لیتی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ تازہ مچھلی کا سب سے بہترین حصہ وہ ہوتا ہے جو اس کی دم کے قریب تر ہو۔ اب ہم مچھلی کھانے کے کچھ فوائد اور نقصانات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ امیر المومنین امام علی نے فرمایا کہ مچھلی مسلسل نہ کھایا کرو، وہ بدن کو گھٹاتی ہے، اور تازہ مچھلی آنکھ کی چربی کو گھلاتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جو شخص رات کو مچھلی کھائے اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ شہد نہ کھائے تو صبح تک رگے فالج اس کے بدن میں متحرک رہتی ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ رسول اللہ جب مچھلی تناول فرماتے تو یہ پڑھتے تھے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ یا اللہ اس مچھلی میں برکت دے اور اس کے بدلے میں اس سے بہتر عطا فرما۔ حضرت امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں کہ تمہیں مچھلی کھانا چاہیے، اگر بغیر روٹی کے کھاؤ گے تو کافی ہے، اور روٹی کے ساتھ کھاؤ گے تو خوشگوار ہے۔ ہمارے ہاں عموماً رہو، مہاشی، باون، کھگا، مور ملی اور جھینگا مچھلی شوق سے کھائی جاتی ہے۔ ایک پاؤ مچھلی ایک وقت کی غذا کے لیے کافی ہے۔ یہ خون پیدا کرتی ہے، بلغم کی پیدائش کو کم کرتی ہے، دل، جگر، دماغ اور گردوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ یہ معدے پر زیادہ زور بھی نہیں ڈالتی اور انسان میں بیماریوں سے لڑنے کی قوت پیدا کرتی ہے۔ ماہرین کے نزدیک بھونی ہوئی مچھلی سب سے زیادہ غذائیت رکھتی ہے۔ مچھلی جب تک ہضم نہ ہو جائے تب تک دودھ پینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گردوں میں چربی بڑھائی جائے اور بدن سرخ و سفید ہو تو مچھلی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ جو لوگ غذا کے ہضم نہ ہونے کی شکایت کرتے ہیں، اگر وہ صبح شام چاول اور مچھلی کے کباب کھائیں تو چند ہی دنوں میں انہیں آرام آ جائے گا۔ اس کے علاوہ دوائیاں لینے سے جسم پر جو زہریلے اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ بھی مچھلی کھانے سے زائل ہو جاتے ہیں۔ سردیوں میں 12-1 بجے ایک پاؤ مچھلی کھانے سے چند دنوں میں قابل رشک صحت ہو جاتی ہے۔ مچھلی انسانی صحت کے لیے بہت اہم غذا ہے۔ اس میں کچھ ایسے اجزاء بھی ہوتے ہیں جو کسی اور گوشت میں نہیں پائے جاتے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ مچھلی کا شوربہ پینے سے آنتوں کے زخم ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ مچھلی میں بہت سے ایسے اجزاء موجود ہیں جو صرف مچھلی کے استعمال ہی سے جسم کو مہیا ہوتے ہیں۔ ہفتے میں ایک بار مچھلی ضرور کھانی چاہیے۔ جھینگے کا استعمال بہرحال زیادہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جھینگوں میں کولیسٹرول کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ جی ناظرین، اب ہم جاتے جاتے آپ کو مچھلی کا آخری فائدہ بھی بتاتے جائیں کہ سردی سے ہونے والی کھانسی کو اگر دور کرنا ہے تو اس میں بھی مچھلی بے حد مفید ہے۔ جی ناظرین، یہ تھے مچھلی کے چند طبی فوائد۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔
ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل کے آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا۔